نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز سامعین، ہمارا گزشتہ درس سورۃ الانبیاء کے آخر تک ہوا تھا۔ اس کے بعد ہے جی سورۃ الحج۔ سورۃ الحج کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قیامت سے ڈرایا ہے اور ارشاد فرمایا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور حالت یہ ہوگی، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اتنا ہولناک منظر ہوگا، دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور لوگ ایسے ہی جیسے کوئی نشے میں ہوتے ہیں ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، حالانکہ نشہ تو نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کا شدید عذاب ہوگا۔ اللہ قیامت کی تلخیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، دنیا کا مفاد ہو تو دین پر عمل کرتے ہیں، دنیا کا نقصان آئے تو دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کی دنیا بھی برباد ہے، ایسے لوگوں کی آخرت بھی برباد ہے، کہ جو دین کو دنیا کے ساتھ جوڑتے ہیں اور دنیا کا نفع ہو تو دین پر عمل کرتے ہیں، ورنہ دین کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کی سزا کا بیان کیا اور بہت سخت جملہ ارشاد فرمایا عذاب کے بارے میں، وَمَا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، ان کے لیے آگ کا لباس تیار کیا جائے گا۔ جیسے لباس انسان کے جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے نا، انسان کے قمیص ہے، انسان کا پاجامہ ہے، دستانے ہیں، جرابیں ہیں، ٹوپی ہے، یہ ہے لباس۔ ایسے ہی جہنم کے اندر آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، سروں پر کھولتا ہوا پانی پلٹا جائے گا، اور وہ اتنا گرم ہوگا کہ اندر کے چمڑے اور آنتیں سب پگھل جائیں گی۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے فرشتوں کے پاس مارنے کے لیے، اگر نکلنے کی کوشش کریں گے تو اوپر سے مار کر پھر نیچے دبا دیا جائے گا، اور کہا جائے گا ذوقوا عذاب الحریق، چکھو نا جلنے کے عذاب کا مزہ، دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور کفر کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرما۔ چونکہ سورت کا نام سورہ حج ہے، اس لیے حج کا ذکر ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ میرے گھر کو پاک کیجئے طواف کرنے والوں کے لیے، قیام اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے، دور دور سے لوگ آئیں، سوار ہو کر بھی اور پیدل بھی، اور یہاں پر اللہ کا ذکر کریں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ طواف صرف اللہ کے گھر کا ہے، بیت اللہ کا، اس کے علاوہ کسی اور مسجد کا بھی جائز نہیں ہے، چاہے جائے کہ کسی اور جگہ کا ہو۔ اس کے بعد آگے اللہ نے قربانی کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مویشی دیے تاکہ اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرو ان جانوروں پر جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ اللہ کی بارگاہ میں نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، بارگاہ الہی میں دل کا تقوی اور اخلاص پہنچتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 52 سے ایک بڑے عجیب مسئلہ بیان فرمایا۔ چونکہ ہم سارے درس قرآن میں بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے رسول جب دنیا میں آتے ہیں اور دنیا والوں کو میرا پیغام سناتے ہیں، یہ قرآن مجید اللہ کے نبی کی طرف سے اللہ کا پیغام ہے نا جی، تو شیطان کوشش کرتا ہے اور اس دعوت اور پیغام میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو دو محنتیں ہیں، ایک اللہ کے رسول کی اور ایک شیطان کی۔
ان دو محنتوں میں 4 طبقے بن جاتے ہیں۔ ایک وہ طبقہ فی قلوب مرض، جن کے دلوں میں مرض ہے، قرآن مجید سنتے ہیں اور ان پر کوئی اثر نہیں کرتا کیونکہ دلوں میں منافقت ہے، اللہ ہمیں منافقت سے محفوظ فرمائے۔ دوسرا طبقہ والقاسیۃ قلوبہم، جو منافق تو نہیں لیکن گناہوں کی وجہ سے دل ان کے پتھر ہو چکے ہیں، ان کے دلوں پہ بھی قرآن اثر کوئی نہیں کرتا، اللہ اس دل کی سختی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تیسرا طبقہ ایمان والوں کا ہے، ایمان والے جب سنتے ہیں فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل جھک جاتے ہیں اور عمل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اللہ ہمیں یہ جذبہ نصیب فرمائے۔ اور چوتھا طبقہ کفار کا ہے، جو ہمیشہ شک میں ہی رہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں موت آئے گی تو ان کا یہ شک نکلے گا، ان کو تو یقین ہی نہیں میرے کلام پر۔ سورت کے آخر میں آیت نمبر 73 اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے، لیکن مثال سے پہلے اللہ نے فرمایا میں ایک مثال بیان کرنے لگا ہوں، توجہ کے ساتھ سننا۔ عموماً بیان میں خطیب کہتا ہے نا جی توجہ کرو، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا توجہ سے سننا۔ یا اللہ کون سی مثال؟ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، اللہ کے علاوہ جن جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ سارے جمع ہو جائیں، ساری کائنات مل جائے اور مل کر ایک مکھی بنانا چاہیں، اللہ کہتے نہیں بنا سکتے۔ یہ رب کا چیلنج آج بھی قائم ہے، بڑی ترقی ہو گئی، بڑی ٹیکنالوجی ہو گئی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، بڑے بڑے حضرات بھی آ گئے جو پھونکوں سے سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن رب کہتا ہے ایک مکھی بنائیں تو پھر میں مانوں نہیں بنا سکتے، ساری کائنات مل جائے نہیں بنا سکتی۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے کر اڑ جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی سے وہ ذرہ چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، اللہ کے علاوہ کیوں غیر سے مانگتے ہو؟ مانگنے والے طالب تو بھی کمزور ہے اور مطلوب جس سے تو مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، کمزوروں سے مت مانگ، اس سے مانگ جو کمزوریوں سے پاک ہے۔ پنجابی کے شاعر نے کہا جے کر پر مکھی دا بھجے، پھر توڑے ساری دنیا چا لگے، او اویں نہ جڑ سی جویں جڑیا سی اگے، اگر ایک مکھی کا پر ٹوٹ جائے ساری کائنات جوڑنا چاہے اس طرح پر جوڑ نہیں سکتی جس طرح میرے رب نے جوڑا تھا۔ اس کے بعد ہے جی سورۃ المؤمنون، قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے ایمان والے۔ کون سے ایمان والے کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے؟ ان کی صفتیں ہیں، پہلی صفت کہ وہ نماز میں خشوع رکھتے ہیں، نمبر 2 لغو کاموں سے منہ موڑتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے وعدوں اور امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ جن کے اندر یہ صفتیں ہو جائیں اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث اور مالک بن جائیں گے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی نعمت یاد دلائی اور فرمایا انسان تو غور کر تو پیدا کیسے ہوا۔ اللہ نے مٹی کے خلاصے سے انسان کو بنایا، ثم جعلناه نطفۃ فی قرار مکین، پھر وہ نطفہ تھا محفوظ مقام میں جہاں اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا، فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنی، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر بوٹی کی ہڈی بنی، فکسونا العظام لحما، پھر ہڈی کے اوپر گوشت چڑھا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر میرے رب نے اس میں نقشے بنائے، ہاتھ بن گئے، پاؤں بن گئے، ناک بن گیا، کان بن گیا، قدرت کا روح اس کے اندر پھونک دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اے انسان برکت دینے والا اللہ ہے جس نے تجھے بڑا خوبصورت کر کے پیدا کیا ہے۔ پنجابی کا شاعر کہتا ہے مٹی کولو نطفہ بنیو، پھر جونک تے جونکو بوٹی، وقت مقرر وچ شکم مائی دے، تیری صورت بنی جلوٹی، پھر بچہ بنیو باہر آیوں، بنی پھرے لنگوٹی، پھر شیر جوانا، پھر بڑھڑا ہویوں، ٹر نہ سکیں بن سوٹی، دنیا تا عاقب گوا لئی ساری، رب آخرت نہ کرے کھوٹی، اللہ ہمیں آخرت میں کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اچھا اب تخلیق انسان کا ذکر ہوا نا جی، تو ساتھ ایک بڑا اہم مسئلہ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 51 میں۔ مسئلہ یہ بیان ہے
کہ اے انسان جب تو ماں کے پیٹ میں تھا اور تیرے اعضاء بنے اور ان میں روح آ گئی تو تجھے خوراک کی ضرورت ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ اس وقت تجھے خوراک کیسی دے رہا ہے؟ تیار خون کی۔ بھائی رب کا کیا معنی ہے؟ پالنے والا۔ یہ تو ہم اپنے حساب میں معنی کرتے ہیں نا جی، پالنے والا۔ عربی میں رب کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے، انشاء الشیء حالاً فحالاً الی حد التمام، کسی چیز کی پرورش کرنا، اس کی ضرورت اور اس کی حاجت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور پھر اس کو کمال تک پہنچانا، اس کو کہتے ہیں رب۔ اب آسان لفظوں میں سمجھیے، اللہ یوں فرما رہے ہیں ماں کے پیٹ میں تو دودھ نہیں پی سکتا تھا، تو روٹی نہیں کھا سکتا تھا، تو میں اللہ تعالیٰ نے تجھے وہ خوراک دی جو تیری حالت کے مطابق تھی، اور تجھے خون دیا، اور خون چونکہ ناپاک تھا، تیری ضرورت اس وقت وہی تھی، لیکن چونکہ خون ناپاک ہوتا ہے تو میں نے تجھے منہ کے ذریعے نہیں دیا، ناف کے ذریعے دیا۔ میں نے تیری خوراک کا انتظام بھی کیا اور تیری منہ کی طہارت اور صفائی کا انتظام بھی کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں رب۔ اپنے مخلوق کی حالت کو سمجھے، جو گوشت کھاتا ہے اس کو گوشت کھلاتا ہے، جو گھاس کھاتا ہے اس کو گھاس کھلاتا ہے، اس کو کہتے ہیں رب۔ پھر جب تو باہر آیا، پھر اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنی صلاحیت دی کہ تو دودھ پی سکتا ہے، اللہ نے تجھے دودھ دے دیا۔ پھر جب تو دیگر خوراکیں کھانے کے قابل ہوا، وہ خوراکیں تجھے دے دی۔ اس لیے اے انسان، جب میں تیرے منہ کی طہارت کا اتنا خیال رکھ رہا ہوں، تجھے بھی چاہیے نا اپنے منہ کے قریب حرام غذا نہ لے کے جایا کر، دوسرے کا حق نہ لے کر جایا کر۔ سنیے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، میں نے تو اپنے رسولوں کو بھی کہہ دیا ہے جب بھی کھاؤ تو پاکیزہ چیزیں کھایا کرو، واعملوا صالحا، اور عمل اچھے کیا کرو۔ آپ غور فرمائیں جی، اچھے حلال خوراک کے ساتھ اچھے عمل کو اللہ نے جوڑا۔ معلوم ہوا جتنی خوراک پاکیزہ اور حلال ہوگی نا، اتنا ہی نیک اعمال میں جذبہ اور شوق ہوگا، اور جتنی خوراک اللہ نہ کرے مشکوک ہوگی یا اللہ بچائے حرام ہوگی تو پھر اعمال میں سستی ہوگی، نماز میں غفلت ہوگی، روزے ضائع ہوں گے، پرواہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فکر آخرت دلائی تھی، آیت نمبر 100 سے 99 اور 100، حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، جب انسان کو موت آئے گی نا جی، تو مجرم انسان اس وقت کیسے چیخے گا؟ قال رب ارجعون، کہے گا اے میرے رب مجھے واپس لوٹاؤ، تھوڑی مہلت دو۔ کیوں؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں کچھ نیک اعمال کر لوں جو پہلے نہیں کیے تھے۔ اللہ فرمائیں گے ہرگز نہیں، اب تو برزخ کا جہان شروع ہو گیا ہے، اور قیامت تک تو نے برزخ کے جہان میں رہنا ہے۔ اور سورت کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم نے کیا سمجھا کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ ہی پیدا کیا، کہ جہاں سے مرضی کھاؤ، جو مرضی کھاؤ، جو مرضی کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے، تم نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ ہرگز نہیں۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا الہ الا ہو رب العرش الکریم، رب جو ہے، جو سچا معبود ہے، وہ فضول چیزیں بنانے سے پاک ہے۔ اس لیے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، اللہ ہی کی پکار کیا کرو، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کے بعد جی سورۃ النور ہے، اصلاح معاشرہ کے قوانین کے حساب سے بڑی اہم صورت ہے۔ سارے حضرات جاگ رہے ہیں نا جی؟ تھوڑی نیند آ رہی ہے، اس لیے توجہ فرمائیں۔ اور یہ واحد صورت ہے جس کی صورت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ سورۃ انزلناها وفرضناها، اس صورت کو ہم نے نازل کیا اور ہم نے اس کو فرض کیا۔ حالانکہ ساری صورتوں کو اللہ نے نازل کیا ہے، ساری صورتوں کے احکامات اللہ نے فرض کیے ہیں، لیکن اس کو اسپیشل فرمایا تو ظاہر ہے بڑے اہم احکامات ہیں۔ اصلاح معاشرہ کے قوانین بیان ہوئی ہیں جی۔ پہلا قانون یہ ہے، زانی مرد ہو یا زانی عورت ہو، ان کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ کتنے کوڑے جی؟ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور کوڑے مارنے والے کو کہا کہ نرمی نہ کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ پورا کرو۔ اور پھر فرمایا یہ کوڑے کمرے میں چھپ کر نہیں مارنے، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، لوگوں کے سامنے مارنے ہیں۔ اور فرمایا جی اسلامی حدود جو ہوتی ہیں نا جی،
ان کا مقصد گناہ کو روکنا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں مجرم کو یا تو سزا ملتی نہیں، اگر ملی بھی تو کہیں بند کمرے میں ملتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کو تو سزا مل گئی، عام پبلک نے تو دیکھا ہی نہیں کہ کیا ہوا ہے، اور باقی لوگ اسی طرح دلیر رہتے ہیں گناہوں پر۔ شریعت نے یہ کہا ہے سزائیں لوگوں کے سامنے دی جائیں۔ جب لوگوں کے سامنے ایک آدمی کو 100 درے پڑیں گے تو باقی لوگ ڈریں گے یا نہیں ڈریں گے؟ ہمارے اگر اسکول میں یا مدرسے میں ایک طالب علم کو تھپڑ لگ جائے پوری کلاس سیدھی ہو جاتی ہے، کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا بالکل ایسے ہی ہے، اگر معاشرے میں ایک بندے کو عوام کے سامنے سزا دی جائے باقی لوگ ڈر جائیں گے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں سامنے سزا دی جائے، کاش قرآنی قوانین پر کوئی عمل کرے۔ اور آگے اللہ نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اس کا نکاح زانی سے ہو یا مشرک سے ہو۔ یا اللہ، زنا اور مشرک کا کیا جوڑ ہے، شرک کا کیا جوڑ ہے؟ فسرین فرماتے ہیں اس لیے اللہ نے جوڑا، دونوں بے غیرت ہیں، ایک نے حلال اپنی بیوی کو چھوڑا اور بدکاری کے لیے گیا، اور دوسرے نے اپنی پیشانی رب کے دربار سے ہٹا کر در در پہ جھکائی ہے۔ اس نے بھی بے غیرتی کی ہے، اس نے بھی بے غیرتی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بے غیرتوں کو اکٹھا جوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد جناب حد قذف کا بیان ہے۔ حد قذف یہ ہے جی، کسی پر تہمت لگائی جائے زنا کی، اور 4 گواہ جو عینی شاہد ہیں وہ موجود نہ ہوں۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں اللہ رحم فرمائے سنی سنائی باتیں دوسروں کے بارے میں، فلانا ایسا اور فلانا ایسا اور فلانا ایسا، دوسروں کو بدنام کیا جاتا ہے۔ شریعت کہتی ہے اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ فلاں آدمی برا ہے، بدکار ہے، اس کو کہو اس پہ 4 گواہ پیش کر۔ 4 گواہ جو واقعتاً قسم کھا کے کہیں گے ہم نے دیکھا ہے، پھر تو ہے ٹھیک۔ اگر 4 گواہ نہیں ہیں، ایویں سنی سنائی باتیں کر رہا ہے، تو شریعت کہتی ہے جو بات کر رہا ہے نا کسی کے خلاف، اس کو 80 کوڑے مارو۔ اس کو کتنے کوڑے مارو؟ تاکہ آئندہ کوئی کسی کے خلاف بات نہ کرے۔ یہ کوئی معمولی جرم ہے کہ جناب کسی کے خلاف منہ اٹھا کے بندہ باتیں شروع ہو جائے فلانا ایسا اور فلانا ایسا؟ کیوں جی؟ بس شک کی بنیاد پر، سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر۔ یہ زنا کے قریب قریب گناہ ہے۔ زنا کو، زانی کو 100 کوڑے مارنے کا کہا ہے، اور یہ بغیر گواہوں کے بات کرنے والے کو 80 کوڑے مارنے کا کہا ہے۔ تو قریب قریب ہوا نا، 100 اور 80 میں کتنا فرق ہے؟ 20 کوڑوں کا فرق ہے۔ تو قریب قریب یہ جرم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اس کو بھی بیان کیا۔ اس کے بعد ہے جی لعان کا مسئلہ۔ یہ بڑے اہم مسائل ہیں جی، اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو سمجھ میں آئے۔ سارے ساتھ توجہ کر رہے ہیں نا جی؟ لعان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، ابھی جو ہم نے پڑھا، کسی غیر کے بارے میں دیکھتا ہے کہ وہ برائی کر رہا ہے، چپ کر جائے گا، ظاہر ہے جب تک 4 گواہ نہیں ہوں گے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر کوئی اپنے گھر میں دیکھے تو پھر تو چپ بھی نہیں کر سکتا نا بندہ، پھر کیا کرے؟ شریعت نے اس کا بھی حل بتایا ہے۔ اس کا حل یہ ہے، ایک آدمی اپنے گھر کے اندر اپنی اہلیہ کو گناہ اور برائی کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، 4 گواہ تو ہیں کوئی نہیں، یہ ایک ہی ہے۔ اب ظاہر بات ہے وہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ 3 بندے اور بلا کے لے آئے، ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ چپ کر جائے، کیونکہ اپنے گھر کی بات ہے، یہاں تو چپ بھی نہیں کی جا سکتی۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ وہ عدالت میں جائے، قاضی کے پاس جائے اور اس کو بتائے کہ میری اہلیہ نے یہ جرم کیا اور میں نے خود دیکھا ہے۔ اگر اس کی بیوی مان جائے کہ ٹھیک کہہ رہا ہے، پھر تو بات ثابت ہوگی، لعان کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں مانتی اور وہ کہتی ہے میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اب لعان ہوگا۔ لعان کا طریقہ یہ ہے کہ شوہر 4 قسمیں کھائے گا اللہ کا نام لے کر، اور 4 دفعہ قسم کھا کر کہے گا کہ انہ لمن الصادقین، کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں۔ والخامسہ، اور 5ویں مرتبہ کہے گا ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اگر میں جھوٹ بولوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ 5ویں دفعہ کہے گا۔ اب شوہر کی بات ختم ہو گئی، اب بیوی کو کہا جائے گا ہاں جی اس نے قسمیں بھی کھا لی ہیں اور اس نے اللہ کی لعنت کی بات بھی کر لی ہے، دیکھ اب بھی مان جا، دنیا کی سزا آسان ہے، آخرت کی بڑی مشکل ہے۔ وہ کہتی ہے نہیں نہیں جھوٹ بول رہا ہے، چل پھر تو بھی قسمیں اٹھا۔ پھر 4 دفعہ عورت قسمیں کھائے گی اللہ کے نام کی اور کہے گی شوہر میرا جھوٹ بول رہا ہے۔ 4 دفعہ پہلے اس نے قسم کھائی تھی نا، اور 4 دفعہ بیوی کھائے گی، اور 5ویں دفعہ بیوی کہے گی انا غضب اللہ علیہا،
ان کان من الصادقین، اگر شوہر میرا سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ استغفر اللہ۔ اب اگر کہیں پر دونوں نے ایسے کر لیا جی، شوہر نے بھی قسمیں کھا لی، بیوی نے بھی کھا لی، اب کیا ہوگا؟ اب دنیا کی کوئی عدالت ان کا فیصلہ نہیں کر سکتی، اب ان کا فیصلہ آخرت میں اللہ ہی کرے گا۔ ہاں دنیا میں سزا بھی کسی کو نہیں ہوگی، اور دنیا میں ان کو الگ کر دیا جائے گا، میاں بیوی کو، جاؤ تم اپنا اپنا الگ الگ رہو، آگے نکاح کرو، ڈھونڈو، تو آخرت میں تمہارا فیصلہ اللہ کرے گا۔ یہ ہے لعان کا طریقہ، اللہ اس کی نوبت نہ لے کر آئے۔ اس کے بعد ہے جی واقعہ افک، بڑا دردناک واقعہ ہے۔ ہوا یوں، غزوہ بنو مستلق سے واپسی کے سفر پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ ڈالتے تو تھوڑی دیر وہاں رکتے، لوگ پیشاب پخانے کے لیے ادھر ادھر پھیل جاتے، کچھ دیر کے بعد پھر وہاں سے کوچ کر لیتے۔ ایک بندے کی حضور ڈیوٹی لگاتے کہ جب قافلہ نکل جائے تو انہیں کچھ دیر بعد آنا ہے، کوئی گری پڑی چیز ہو تو وہ اٹھا کر لے آنی ہے۔ اس غزوے میں بھی ایسا ہی ہوا، پڑاؤ ڈالا گیا تو لوگ اپنی حاجتوں کے لیے ادھر ادھر ہو گئے، تو ظاہر بات ہے باتھ والا یہ سسٹم تو تھا کوئی نہیں، واش روم والا، تو ظاہر دور جانا ہوتا، اور عورتوں کو تو بہت زیادہ دور جانا پڑتا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس سفر میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھیں، تو ام المومنین دور تشریف لے گئی، وہاں گئی، قضاء حاجت سے فارغ ہو کر جب واپس آئیں دیکھا کہ ہار تھا گلے میں اور وہ موجود نہیں ہے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ ہار کو ڈھونڈنے کے لیے وہاں چلی گئی۔ اب ایک دفعہ پہلے گئیں، واپس آئیں، پھر ہار نہیں تھا، پھر دوبارہ وہاں چلی گئیں، تو اور ہار بھی ڈھونڈتے رہیں، جگہ بھی دور، اور یہ ٹائم بھی ظاہر کافی ویسٹ ہو گیا۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وقت کے بعد یہی سوچا کہ اب سارے لوگ آ گئے ہوں گے تو چلو بھائی قافلہ کوچ کرے۔ قافلہ کوچ کر گیا اور حضرت عائشہ صدیقہ وہیں ہار ڈھونڈتی رہ گئی، اور وہ ہودج جو اونٹ کے اوپر رکھتے تھے، کجاوا جس کے اندر ام المومنین ہوتی تھیں، وہ پردے والا، وہ 3-4 صحابہ مل کے اٹھا کے اونٹ پہ رکھ دیتے تھے۔ وہ آپ کو پتہ ہے اس وقت ماشاءاللہ قوت والے لوگ تھے، اور اماں جی عائشہ تو ویسے عمر کی بھی چھوٹی سی تھی، ان کا اتنا وزن بھی نہیں تھا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اندر اماں جی ہیں بھی یا نہیں، انہوں نے یہی سمجھا کہ اندر آ گئی ہوں گی، اور انہوں نے ہودج اٹھا کر رکھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روانہ ہو گئے، صحابہ کرام بھی روانہ ہو گئے، اور اماں جی وہاں رہ گئی، اور یہ ایک واقعہ ہوا۔ پھر آپ واپس آئیں، دیکھا کہ قافلہ ہی کوئی نہیں، بڑی پریشان ہوئی۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ یا تو میں پیچھے بھاگوں، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ پتہ نہیں ایک تو میں بھاگ کے اکیلی کہاں پہنچ سکوں گی یا نہیں، دوسرا یہ بھی ہے کہ حضور کسی اور راہ سے نکلے اور میں کسی اور طرف نکل جاؤں، یہ بھی خطرہ ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ میں پیچھے بھاگوں، میں اسی جگہ پر بیٹھ جاؤں، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا کر دیکھیں گے کہ عائشہ موجود نہیں ہے تو لا محالہ مجھے تلاش تو کریں گے، اور تلاش کرنے کے لیے کہیں اور گئے نہ گئے یہاں تو ضرور آئیں گے جہاں میں گم ہوئی ہوں، تو یہاں میں ان کو مل جاؤں گا۔ یہ انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا۔ اتنے میں حضرت صفوان جن کی ڈیوٹی تھی کہ پیچھے کوئی گری پڑی چیز ہو تو وہ اٹھا کے لانا، وہ آئے اور دیکھا کہ ام المومنین وہاں موجود ہے، انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں صفوان سے زیادہ شریف بندہ میں نے کوئی نہیں دیکھا، اس نے کوئی میرے ساتھ بات نہیں کی، چپ کر کے اونٹنی بٹھا دی، میں اوپر سوار ہو گئی، مہار پکڑ کے وہ روانہ ہو گیا، اور جا کر قافلے کے ساتھ مل گئے۔ واقعہ تو اتنا سا ہی تھا، اور سفر کے اندر ایسے واقعات عموماً ہو جاتے ہیں۔ آپ غور فرمائیں، آج کل کا یہ ہمارا ترقی یافتہ دور ہے، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، مرد کے پاس اپنا ہے، عورت کے پاس اپنا موبائل ہے، پل پل میں رابطہ ہوتا ہے۔ اس سب کے باوجود حج کے سفر پہ ہمارے کئی خواتین نہیں بچھڑ جاتی ہیں نا، اور بعض بڑے عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں۔ اب ہمارے گاؤں ہے پنڈ سلطانی، اس کے ساتھ گاؤں دمیل میں ایک قافلہ حج کے لیے گیا نا، یہ چند سال پہلے کی بات، تو ان کی ایک خاتون بچھڑ گئی۔ اب ان کی فلائٹ کے دن بھی آ گئے، تو
نہ ملی، باقی لوگ آ گئے اور وہ بی بی ایک ادھر ہی رہ گئی بیچاری۔ اب ہوا کیا کہ دوسرے تیسرے دن گاؤں آنے کے بعد رابطہ ہو گیا، ظاہر مل تو جاتے ہیں لیکن رش کی وجہ سے بعض دفعہ ہمارے لوگ اتنے پڑے ہوئے بھی نہیں ہوتے، وہ دوسرے تیسرے دن وہ مل گئی، وہاں سے ان کو فون آ گیا کہ فلاں جگہ پر ہے۔ تو ہمارے ایک رشتہ دار ہیں وہ وہاں ہوتے ہیں جدہ میں، ان کو انہوں نے فون کیا کہ یار وہ فلاں جگہ پہ آپ جائیں، تو وہ خاتون وہاں پر آئے، تو اس کو وہاں سے لے کر آپ جیسے بھی وہ ٹکٹ وغیرہ کر کے، ظاہر ان پڑھ آدمی ہے، خاتون ہے، پریشان ہوگی تو آپ اس کو ایئرپورٹ تک چھوڑ کے آئے۔ یہ بات تھوڑی لطیفے کی بھی ہے، یہ بات جدہ والے بزرگوں کو، ممتاز بخاری صاحب کو جس نے کہی ہے، یہ بندہ اس عورت کا بھائی تھا، اس کے بھائی نے فون کی کہ جناب آپ وہاں جائیں۔ وہ ذرا شعوری سے ہیں وہ جدہ والے حاجی صاحب، وہ کہنے لگے کہ لالے اور رنا گال کراؤ، لالے اور رنا، لالے سے مراد اس کا شوہر، لالے اور رنا گال کراؤ، لالے اور رنا، لالے نہ گال کرائی، ہاں جی۔ اس نے کہا بھائی کے مشورہ بھیج دوں یا رہنے دوں؟ کیا پتہ تو جان بوجھ کے چھوڑ گیا ہو اور پھر جناب میرے اوپر ناراض ہو جائے کہ میں چھوڑ آیا تو پھر مصیبت بھیج دی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ تو ویسے میں نے لطیفتاً بات کر دی کہ ایسے واقعات آج کل کے دور میں ہو جاتے ہیں، اور اس وقت تو نہ کوئی رابطہ تھا نہ کوئی یہ اسباب تھے، اس وقت تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، ایسے واقعات سفر میں ہو جاتے ہیں، یہ واقعہ اتنا ہوا۔ لیکن اس واقعے سے منافقین کو جو موقع ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہ انگلی اٹھا نہیں سکتے تھے، ان کی جرت نہیں ہوتی تھی بدبختوں کی، چاہتے تو تھے کہ حضور کے کردار پر انگلی اٹھائیں لیکن کبھی موقع نہیں ملا، انہیں خود پتہ تھا کہ یہ بات ہماری چل ہی نہیں سکتی کہ حضور کے بارے میں کوئی بات کریں، انہوں نے کہا چلو حضور کی اہلیہ پر بات کر لیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ ان بدبختوں نے یہ الزام لگایا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، ہمارا تو وجود لرزتا ہے یہ بات کرتے ہوئے، انہوں نے الزام لگایا کہ عائشہ اور صفوان کے ناجائز تعلقات تھے، استغفر اللہ، اور یہ جان بوجھ کر پیچھے رہ گئیں اور یہ سارا پلان تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جب بات ہوئی منافقین نے، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین سرغنہ تھا اس بات کا، اس کا پھر ٹولہ اس کے ساتھ تھا، مؤمنین میں سے ایک تو وہ صحابہ کرام تھے جو خاموش ہو گئے، انہوں نے کہا جی ہم اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہتے، ایک وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے رد کیا کہ نہیں نہیں یہ بالکل جھوٹ ہے، اور ایک طبقہ جس میں صرف 3 افراد تھے، یہ وہ لوگ تھے جو منافقین کی باتوں میں آ گئے، یہ صرف 3 لوگ تھے، ایک حضرت حسان بن ثابت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر بھی تھے، اور ایک حضرت مستح، اور ایک حضرت حمنہ بنت جاش خاتون تھی مسلمان صحابیہ، ان تینوں نے منافقین کی اس بات کو مان لیا، نعوذ باللہ من ذالک، ان سے یہ غلطی ہو گئی۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ایسا کوئی بات یا کوئی الزام میرے بارے میں چل رہا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں۔ رات کے وقت خواتین باہر جاتی تھی قضاء حاجت کے لیے، حضرت عائشہ بھی جا رہی تھیں اور مستح کی والدہ بھی جا رہی تھی، مستح ہوا ہے جنہوں نے یہ بات تسلیم کر لی تھی، تو مستح کی والدہ ام مستح کا پاؤں پھسلا تو اس نے اپنے طور پر مستح کو بد دعا دی، اس نے کہا مستح کا بیڑا غرق ہو، یہ کیا ہو گیا؟ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے کہا اماں جی یہ مستح کو آپ کا بیٹا ہے اس کو کیوں بد دعائیں دے رہی ہوں؟ تو میں مستح نے کہا عائشہ تو بھی بڑی سادی، تجھے پتہ نہیں مستح تیرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ تو میرے بارے میں مستح کیا کہہ رہا ہے؟ تجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ مدینہ میں باقی لوگ تیرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ کہا تجھے پتہ نہیں ہے تیرے بارے میں تو بڑا الزام لگا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہیں، سارے صحابہ پریشان ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے تو پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنا بڑا بہتان۔ میں گھر آئی پریشانی کے عالم میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی بھی مجھے اب سمجھ آئی کہ حضور کیوں پریشان تھے۔ میں نے اجازت چاہی اور اپنے بابا ابو بکر کے گھر چلی گئی، وہاں گئی تو دیکھا کہ وہ تو اور زیادہ پریشان تھے۔ میں سمجھ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں تو ابو بکر عمر کیا کہیں گے۔ میں نے مصلی لیا اور کونے میں چلی گئی، پھر رب کے سامنے فریادیں کرنا شروع کر دیں، تیرے بنا سہارا کون، تجھ بن اور ہمارا کون، تو ہی تو ایک داتا ہے، تجھ بن کرے گزارا کون،
حسن ہی حسن ہے تیری ذات، تجھ سے بڑھ کر پیارا کون، دنیا دار تو اندھے ہیں سمجھے تیرا اشارہ کون، حشر میں ہوگا یہ معلوم جیتا کون ہے ہارا کون۔ میں نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے نا کہ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، اے اللہ اب تو میری صفائی نہیں بیان کرے گا تو پھر کون بیان کرے گا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اگر تجھ سے غلطی ہوئی ہے تو اللہ سے بھی معافی مانگ، میں بھی معاف کر دوں گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مجھے بڑا دکھ ہوا اس بات کا، لیکن میں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں آپ کو یہ کہوں نا کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا تو آپ کو یقین نہیں آئے گا، عموماً ایسے ہی ہوتا ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ ہاں جی مجھ سے غلطی ہوئی تو آپ فوراً یقین کر لیں گے۔ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے جب کسی بندے کو پکڑا جائے، الزام لگایا جائے، اگر وہ کہے جی ہاں جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، ہر بندہ مان لیتا ہے، دیکھو نا جی مان گیا کہ نہیں مان گیا۔ اور اگر کوئی بندہ کہے جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں تو ہر وقت کہتا ہے ایویں جی کون مانتا ہے جی، ایویں مان نہیں رہا، دو چار لگیں گی تو مان جائے گا۔ تو عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر میں یہ مان جاؤں نا تو آپ کو یقین آ جائے گا، اور اگر میں نہ مانوں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا، اس لیے میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہتی۔ انما اشکو بثی و حزنی اللہ، میں اپنی فریاد اپنے رب کے سامنے کرتی ہوں، بس آپ بھی انتظار فرمائیں میں بھی انتظار کرتی ہوں، جب اللہ آپ کو بتائے پھر آپ ماننا بات، میں کچھ نہیں کہتی۔ اور پھر میں نے روتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع فرما لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے ہیں صحابہ کرام سے، کیا کہیں کوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی، یا رسول اللہ یہ بتاؤ عائشہ سے جو آپ نے نکاح کیا اپنی مرضی سے کیا یا اللہ کی مرضی سے کیا؟ حضور نے اشارہ کیا بھئی عمر نکاح تو میں نے اللہ کی مرضی سے کیا۔ تو عمر جوش میں آئے، واہ عمر تیرے جذبوں کی کیا بات ہے، تیرے جذبوں کی کیا بات ہے۔ تو عمر جوش میں آئے اور کہا یا رسول اللہ مجھے اپنی اولاد کے لیے رشتہ اچھا مل جاتا ہے، کیا وجہ ہے کہ اللہ کو اپنے نبی کے لیے اچھا رشتہ کوئی نہیں ملا؟ اس لیے مجھے اجازت دیجیے میں ان کے سر قلم کروں جو عائشہ کے بارے میں بکواسات کر رہے ہیں۔ اس رشتے کو اللہ نے چنا ہے، اور جس کو اللہ نے چنا ہو وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے۔ حضور کا چہرہ خوشی سے دل ملا اٹھا، لیکن فیصلہ ابھی نہیں ہو سکتا جب تک رب نہ بولے۔ مصطفیٰ نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل شم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار، مصطفیٰ اس وقت تک نہیں بولتے جب تک جبرائیل نہ بولے، اور جبرائیل تب تک نہیں بولتا جب تک میرا رب نہ بولے۔ انتظار ہے اس کے فیصلے کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور سورۃ النور کی 10 آیتیں نازل فرمائی جس میں سارا واقع عفق بیان کیا۔ عفق کا معنی ہوتا ہے الٹا کر دینا۔ اللہ کہتا ہے بات کیا تھی، عائشہ کی سیرت کیا تھی، اور لوگوں نے کتنا الٹا کر کے اس کو کیسے کیا بنا دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، فرمایا جو والذی تولی کبرہ، جس نے یہ بہتان گھڑا اس کے لیے تو بڑا عذاب ہے۔ جو چپ رہے ان کو اللہ نے کہا تم چپ کیوں رہے ہو، بات میرے نبی کی عزت پر ہو رہی تھی اور تم کہتے ہم کیا کہیں جی، تم چپ کیوں رہے ہو، تم نے اس طرح کیوں نہیں کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، جس طرح عمر بولے اس طرح کیوں نہیں بولے۔ اور جو باتیں کر رہے تھے عائشہ کے خلاف انہیں کو کیا سمجھا کہ یہ کوئی ہلکی بات ہے، جو آئے منہ میں نکال دو، یہ نبی کی عزت پر حملہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت بڑا جرم تھا۔ اور آؤ سنو میں اللہ تمہیں اصل بات بتاؤں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوتی ہیں، گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر اس دھرتی پر میرے محمد جیسا پاک مرد کوئی نہیں تو محمد کی بیوی عائشہ جیسی پاک عورت بھی کوئی نہیں ہے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے تو میں نے مغفرت کے وعدے کر رکھے ہیں اور لوگ ان کے بارے میں بکواسات کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور میرے بابا کے گھر گئے اور یہ آیتیں لے کر گئے تو سب خوش ہو گئے، ظاہر خوشی ہونی چاہیے۔ تو میری ماں نے مجھے کہا عائشہ اٹھو نبی پاک آئے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرو۔ عائشہ فرماتی میرے کو عجیب ہی جذبات، میں نے کہا ان کے گھر سے تو روتی ہوئی آ گئی تھی، شکر اس کا کیوں نہ ادا کروں جس نے میری تطہیر بیان کر دی ہے۔
ادب کراں میں لکھ لکھ واری، میرا نوشہ گھوٹ جو آیا، پر شکر کراں میں رب اکبر دا، جس میرا بچھڑا یار ملایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں مجھے یہ تو یقین تھا کہ میرا قصور کوئی نہیں ہے، میرا رب ضرور کوئی صفائی کا انتظام کرے گا، لیکن اتنا یقین مجھے بھی نہیں تھا کہ میرا رب خود بول کر میری صفائی بیان کرے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ کبھی کبھی فرمایا کرتی تھیں لوگوں عجیب بات ہے، جب حضرت یوسف پہ الزام لگا تو زلیخا کے خاندان سے بچہ یا بڑا جو بھی تھا اس نے گواہی دی، اور جب بی بی مریم پر الزام لگا تو عیسیٰ وکیل صفائی بنے۔ میری تو کیا بات ہے، جب میرے اوپر الزام لگا تو میرا رب خود وکیل صفائی بن گیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ خود اندازہ کریں سیدہ عائشہ صدیقہ کتنی پاک خاتون ہے، رضی اللہ تعالی، سب بولو رضی اللہ تعالی۔ یہاں پر جو بات میں نے ابھی آپ کو سنائی کہ حضرت مصطح وہ اس الزام میں شریک ہو گئے تھے۔ مصطح رشتے میں ابو بکر صدیق کے بھانجے تھے، یتیم ہو گئے تھے اور ان کی کفالت ابو بکر صدیق کرتے تھے۔ اب ایک اور بڑی اہم بات ہے، توجہ کرنا جی، جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو مصطح پر ابو بکر صدیق کو کچھ زیادہ ہی غصہ آیا، اور آنا بھی چاہیے تھا کہ یار تو میرے بچوں جیسا تھا، تو بھی میری عائشہ بیٹی کے خلاف یہ باتیں کر رہا تھا، اور ہے عائشہ اتنی پاک دامن کہ اس کی عفت کو اللہ بیان فرما رہے ہیں، بھی غصہ آنا چاہیے نا، فطرتاً غصہ آ گیا، اور غصے میں قسم کھائی کہ آج کے بعد میں تجھے کوئی خرچہ نہیں دوں گا، نہ تیرے ساتھ بات چیت کروں گا۔ ادھر ابو بکر نے قسم کھائی، ادھر اللہ نے آیت نازل فرمائی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ۔ عائشہ کی عظمت کی کیا بات ہے، اور عائشہ کے بابا ابو بکر کی عظمت کی بھی کیا ہی بات ہے، کہو سبحان اللہ۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ، اللہ یوں بھی کہہ سکتے ابو بکر قسم کیوں کھائی ہے، قسم توڑو اور مصطح کو خرچہ دو، بھئی اللہ کہہ سکتے تھے نہیں کہہ سکتے تھے، کہہ سکتے، اللہ نے اس طرح نہیں فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، ابو بکر جیسے فضیلت والوں کو یوں قسمیں نہیں کھانی چاہیے۔ آئے ہائے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، چاہیے کہ معاف کر دے، چاہیے کہ درگزر کر دو، تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے۔ ادھر یہ آیت نازل ہوئی، ادھر ابو بکر چیخ پڑے ہاں میرے رب میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے معاف کرے۔ روایات میں آتا ہے ادھر آیت نازل ہوئی، کل ابو بکر نے قسم کھائی تھی تیرے ساتھ بات نہیں کروں گا، تجھے کوئی خرچہ نہیں دوں گا، آج ابو بکر نے چادر رکھی، اس کے اندر کھانا یا جو بھی چیز تھی وہ ڈالی، چادر کو باندھا، گٹھری کو سر پہ رکھا اور خود چل کے مصطح کے گھر جا کے دستک دی۔ کون ہے دروازے پر؟ ابو بکر ہے جی، حیران پریشان، کل تو قسم کھا رہے تھے کہ بات چیت نہیں کروں گا، آئندہ ایک ٹکا نہیں دوں گا، ابھی خود چل کے کیسے آ گئے؟ دستک دی اور فرمایا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا ہے، یہ پچھلا خرچہ جو نہیں دیا تھا وہ بھی لے، آئندہ بھی خرچہ ڈبل دینے کا وعدہ کرتا ہوں، میرے رب نے کہہ دیا ہے۔ اللہ کے حکم کے آگے ابو بکر کا سر تسلیم خم، صحابہ کا سر تسلیم خم، اللہ یہ جذبے ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد بس بات ختم کرتے ہیں جی، ایک دو قانون سن کے سورہ نور پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد اصلاح معاشرہ کے کچھ مزید قوانین بیان کیے۔ اے لوگو، کسی کے گھر بغیر اجازت نہ جایا کرو، اور اگر تمہیں گھر سے یہ کہا جائے کہ گھر والا ابھی نہیں ہے واپس چلے جاؤ، تو فرمایا واپس چلے آیا کرو، اسی میں خیر ہے، وہاں ضد لگا کر نہ کھڑے ہو جاؤ۔ ایک آدمی گھر میں نہیں ہے یا ایک آدمی گھر میں ہے آرام کر رہا ہے تو اس کو حق حاصل ہے اپنے گھر میں آرام کرے، فرمایا وہاں سے واپس آ جائیں۔ ایمان والے مردوں کو حکم دیا نظروں کو جھکائیں، ایمان والی عورتوں کو کہا تم بھی نظروں کو جھکاؤ اور غیر محرم کے سامنے مت آیا کرو، اور ایسی چال نہ چلا کرو جس سے تمہارے زینت ظاہر ہو، حیا کی چال چلا کرو، زور زور سے پاؤں مار کر نہ جایا کرو۔ اور والدین کو حکم دیا اولاد جب جوان ہو جائے ان کا نکاح کر دیا کرو۔ اس کے بعد اپنی توحید کا مسئلہ بیان کیا بڑی خوبصورت مثال کے ساتھ، اللہ نور السماوات والارض، اللہ کے نور کی، نور توحید اور نور ایمان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک تاقچہ ہو، تاقچے کے اندر شیشہ ہو، شیشے کے اندر چراغ ہو، چراغ میں زیتون کا تیل ہو،
فرمایا طاقچہ بھی خوبصورت ہو، اس میں شیشہ ویسے چمکدار ہے، چراغ بھی چمکدار ہے، زیتون کا تیل بڑا خوبصورت سفید قسم کا ہوتا ہے، اور زیادہ چمک ہی چمک، چمک ہی چمک، جب اس میں آگ جلائی جائے تو شیشہ بھی ہے، چراغ بھی ہے، زیتون بھی ہے، کتنی خوبصورت چمک آئے گی۔ فرمایا یہ طاقچہ ہے، اس کے اندر دل ہے، اس دل کے اندر نور ایمان ہے، اس کے اندر زیتون کا تیل اللہ کی کتاب قرآن مجید کا ہے۔ فرمایا جب اس کو تم روشن کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ او نور نالا نور ہو جائے گا، چمک ہی چمک ہو جائے گی۔ فرمایا وہ کافر کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اندھیرے پہ اندھیرا، بادل پر بادل چھایا ہوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ یہاں پہ دو لفظ ہیں جی جو پڑھنے میں ذرا ثقیل ہے، ایک لفظ ہے دری یو کا دو، اور ایک لفظ ہے لجی یغشاؤ، یہ دو لفظ ہیں، پڑھنے میں ذرا مشکل ہے۔ پہلی مثال ہے چمک اور موتی کی، دوسری ہے لج گہرا سمندر۔ تو ہمارے یہ جو طالب علم ہے نا، یہ ماشاءاللہ قاری صاحب پیچھے نہ بیٹھے ہونا تو بڑی شرارتیں بھی کرتے ہیں۔ ابھی تو قاری رقیب صاحب پیچھے بیٹھے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، ورنہ طالب علم بڑے شرارتی ہوتے ہیں۔ کیوں بھی ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ سچی گل کر دو نا جی۔ طالب علم جا رہے تھے موٹر سائیکل پہ، دو ہیلمٹ نہیں تھا ان کے پاس، ٹریفک پولیس والوں نے روک لیا۔ ہم بچے تیرا کیا نام ہے؟ ایک طالب علم بولا اس کا میرا نام ہے دری یو کا دو، یہ نام ہے میرا دری یو کا دو۔ کون لکھے دری یو کا دو؟ اچھا پتر تیرا کی نام ہے؟ اس کا میرا نام لجی یغشاؤ۔ چلو پتر ہیلمٹ پایا کرو تو پہ بنو تسی۔ طالب علم بھی جو ہے نا بڑے ماشاءاللہ سمجھدار ہوتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پردے کے جو اوقات ہوتے ہیں نا، ان اوقات میں بچوں کو بھی کہیں گھر میں بغیر اجازت کے نہ آیا کریں، اگر گھر میں جائیں سلام کر کے جایا کریں، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ جو سلام ہے یہ اللہ کی طرف سے بہت پاکیزہ اور بہت برکت والا تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق